الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد نبی آخر الزمان سرور کائنات فخر موجودات شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر کروڑاں کروڑ درود اور سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد تمام سامعین و حاضرین جتنے یہاں پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کا آنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید شوق محبت اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام جتنے احباب دور دراز سے چل کے آئے، اللہ تعالی سب کے قدم قدم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. المختصر یہ کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں مختصر حاضری کے اندر ہی آپ کی خدمت میں چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام احباب کی توجہ کا جو مرکز ہے میری طرف آپ نے رکھنا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا غلام میری ذات پر صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ محمد پر درود بھیجتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے.
ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور حضور کی غلامی مل جانا ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا جو ہمارے پاس پٹا ہے، اس کو ہم نے سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اس محفل کا عنوان ہی آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے ہے۔ انشاءاللہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ کے بچپن کے واقعات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی صورت کے حوالے سے اور جو انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، اس حوالے سے ہم نے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی میں رائج بھی کرنا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر میں بیان کروں، آپ سنیں، اٹھ کے چلے جائیں، عمل نہ ہو تو پھر ایسے بیان نہ پڑھنے کا مزہ آتا ہے نہ پھر سننے کا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ پہلے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پہ عمل بھی کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ہستی ہیں، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا جاؤ جلال اتنا بلند و بالا ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ایک بات پر آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت علی المرتضیٰ بھی دنیا میں نہیں آئے، اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم کے اندر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، پہلے میرا معمول یہ نہیں تھا، جب حضور آتے میں کھڑی کبھی نہیں ہوئی، لیکن جب میرے شکم کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے شکم میں آئے ہیں، جب حضور گھر میں آتے تھے، میرا دل یہ کہتا تھا کہ میں ابھی اٹھ کے محمد کا استقبال، اور فرماتی یہ میرا معمول بن گیا۔ جب میرے پیٹ میں حضرت علی آئے، میرے شکم میں آئے، تو میرا دل گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ محبوب آئے اور میں بیٹھی رہوں، یعنی حضرت علی ابھی دنیا میں نہیں آئے، حضور کے آنے پر پہلے استقبال فرما رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہم آپ کی ولادت باسعادت مناتے ہیں، اور ہمارے منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جتنے احوال ہیں، جتنے اقوال ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میں نے محفل کرائی، آپ نے محفل کرائی، ہم نے پڑھا، سنا، چلے گئے، اگر اس مقصد کو نہ پایا تو پھر اگلا سال پھر ایسے منائیں گے، پھر اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اگر حضرت علی کی باتوں پہ عمل نہ کیا تو پھر ایسی محافل کا بھی فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دنیا میں آئے، آپ کی محبت دیکھیے، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ چند لمحات گزر جاتے ہیں، بچہ عموماً پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھول لیتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، جب میرا لخت جگر نور نظر حضرت علی دنیا میں آئے، آنکھیں بند ہیں اور کھول ہی نہیں رہے، میں پریشان ہو گئی، بچہ پیدا ہوا ہے، پتہ نہیں نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کے بھائی کو بلاؤ، پریشانی بن گئی ہے، وجہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لیکن یہ بات بھی انہیں پتا تھی، جب شکم میں حضرت علی تھے، محمد جب آتا تھا میں کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی، شاید ہو سکتا ہے حضرت علی کی آنکھیں شاید اس وجہ سے نہیں کھل رہی، اس محبوب کا دیدار کا انتظار نہیں۔
میرے کریم آقا مدنی لجپال آقا جب تشریف لاتے ہیں، آپ گھر میں آتے ہیں، میرے محبوب آ کر حضرت علی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگاتے ہیں اور لگا کر حضرت علی کے منہ میں دیتے ہیں۔ یار کتنا مقدر والا یہ بچہ ہے، کتنا خوش نصیب بچہ ہے، آنکھیں نہیں کھلی ہیں، پہلے لعاب محمد عربی کا نصیب ہوا، اور پھر جب لعاب منہ میں گیا، یار کسی کو دادی گھٹی دیتی ہے، کسی کو بابا دیتا ہے، کسی کو دادا دیتا ہے، کسی کو بھائی دیتا ہے، کسی کو پیر دیتا ہے، یار علی وہ ہے جس کو گھٹی دینے والا تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اب منہ کے اندر جب لعاب جاتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے اب آنکھیں کھولی، پہلے بند ہیں، یعنی حضرت علی دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے جب تک محمد عربی کا چہرہ سامنے نہ آئے۔ میرے محبوب سامنے آئے، آنکھیں کھولی تو سامنے دیدار مصطفیٰ ہے، واللیل کی زلف جگمگ جگمگ کر رہی ہے، والضحیٰ کا چہرہ والا محمد سامنے ہے، اور جب زیارت کی ہوگی حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی ہوں گی، یار تمام نبیوں کا سردار سامنے ہو، تمام نبیوں کا سردار آنکھوں کے سامنے ہو، پھر آنکھیں کھلی تو پھر ساری زندگی حضور کی غلامی میں ہی گزار دی ہے، بچپن سے لے کر حضور کی غلامی اختیار کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا دو عالم صلی کی عمر مبارک تقریباً 30 برس تھی جب حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کی عمر 9 سال یا 10 سال تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو نام اسلام قبول کرنے والے تھے، سیر فرست نام لکھوانے والوں میں نام حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کریم سے پوچھا گیا، آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا، آپ نے محبوب کا جو کلمہ پڑھا ہے کیا دیکھ کے پڑھا ہے، آپ نے کیا دیکھ کے پڑھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یارو میں اب دیکھیں اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، ابھی نماز فرض ہوئی نہیں ہے، اعلان نبوت 40 سال میں میرے محبوب فرما رہے ہیں، ابھی بچپنا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں محبوب کی نماز کو پڑھتے دیکھ دیکھ کر میں سمجھ گیا یہی اللہ کا نبی ہے۔ نماز فرض نہیں، اعلان نبوت بھی نہیں ہے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ اور میرے محبوب نماز پڑھتے ہیں، میں اس نماز والی ادا پہ مر مٹا ہوں۔ میں نے کہا جس کی ادا اتنی سونی ہے وہ خود کتنا خوبصورت۔ نماز فرض نہیں تھی، اس سے پہلے بھی میرے محبوب نماز پڑھتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند آیا؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ مجھے کیا پسند آئی؟ سارے بولے نا یار، کیا پسند آئی؟ اور مجھے، ہمیں پسند ہے، مجھے پسند ہے نماز۔ ہمارا صرف دعویٰ ہے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں نماز پسند ہے، اور جو پسند ہو جائے اسے چھوڑا جاتا ہے، جو پسند ہو اس کو تو حاصل کیا جاتا ہے، جو مرضی ہو جائے اس کے پیچھے بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑے، نقصان بھی ہو جائے، اس کے باوجود اس پسندیدہ چیز کو حاصل کیا جاتا ہے۔ نماز پسند ہو اور پھر چھوڑ دیا جائے، یہ پسند تو نہ ہوئی نا، یہ پسند تو نہ ہوئی نا بھائی، پسند تو ہوتی تو نماز چھوڑتا کیوں؟ پسند ہے تو نماز ہے، اگر پسند نہیں کرتا تو اسی لیے تو چھوڑتا ہے۔ تو کاش جو چیز میرے علی کو پسند آئی ہمیں بھی پسند آ جائے، ہمیں بھی وہ پسند آئے، ہمارا اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ ہو، ہمیں کھانا بھی ہضم نہ ہو جب تک اللہ کی نماز نہ پڑھے، جب تک سجدہ نہ کرے، ہماری آنکھیں بھی بند نہ ہوں، ساری رات جاگتے رہیں جب تک عشاء کی نماز نہ پڑھے۔ کاش ایسا ہمارا بھی ذہن بن جائے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نمازی بھی بنائے، ہمیں نماز پسند بھی آ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم وہ ہستی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی، توجہ ہے سب کی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا انداز بالکل سادہ ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا پاؤں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کی؟ کس کی؟
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دعوت کی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل میرے گھر میں تشریف لائیے گا، آپ کی مہمان نوازی کرنی ہے، آپ کو گھر بلانا ہے۔ تو جب محبوب کی بارگاہ میں حضرت عثمان آئے، یار عثمان کتنا مقدر والا ہے، جس کے گھر میں تمام نبیوں کا سردار چل کے جائے۔ ہم دعا کریں کاش خواب میں محبوب آ جائیں، کاش خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ اور ایک بات رک کے کہہ دوں، حضور جب بھی خواب میں آتے ہیں تو حقیقت میں آتے ہیں، حقیقت میں آتے ہیں۔ جب بھی حضور آتے ہیں حقیقت میں آتے ہیں، اور حضور خود فرماتے ہیں میری شکل کو اختیار کر ہی نہیں سکتا، جس نے مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، یہ کوئی نہیں سکتا میں نے حضور کو دیکھا پتہ نہیں کس کو دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا تو حضور کو ہی دیکھا۔ اور پھر جو خواب میں حضور نے اسے دے دیا وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات حضور خواب میں آئے اور وہ چیز دی اور صبح اٹھے تو خالی تھی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے 41 مرتبہ حضور کو جو ہے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک مرتبہ تو ایسے دیکھا حضور آئے اور اپنا منہ مبارک، بال مبارک میرے والد ماجد کو دیا، میرے والد نے اسے لے لیا، تکیے کے نیچے خواب بیان کر رہے ہیں، خواب کے اندر ہی تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ جب صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے حضور کا بال موجود تھا۔ یعنی جو حضور دے دے تو حقیقت میں دیتے ہیں، جو دے دے وہ حقیقت میں دیتے ہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں جب حضور آ جائیں دے دیں تو پھر وہ دے ہی دیتے ہیں۔ حضور دینے والے لینے والے نہیں ہیں، جو دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی حضور کو دیکھا ظاہری وصال کے بعد خواب میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، میں بات جو آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت علی کا عقیدہ چیک کیجئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کس کو دیکھا؟ حضور کو، ظاہری وصال ہو چکا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امامت کے مصلی پہ تھے، اور خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، سورت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، نماز مکمل ہوئی۔ ایک دیہاتی شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، ٹوکرا تھا، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں اس نے پیش کر دیا۔ حضرت علی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ٹوکرا پیش ہوا، کھجوریں آ گئیں، تو حضور نے سب کے اندر ایک ایک دینا شروع کر دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں محبوب نے مجھے بھی ایک دی، میں نے کھائی، اور دیکھیے یار کیا کمال ہے، میرے حضور جب خواب میں آتے ہیں اور جو چیز دے دیں اس کا ذائقہ بھی صبح موجود ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں صبح جب میری تہجد کے وقت آنکھ کھلی نا، میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ بھی موجود تھا۔ میں اٹھا، تہجد پڑھی، فجر کی نماز کے لیے، جب میں پہنچتا ہوں مسجد نبوی میں، حضرت عمر فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہیں۔ یارو جو خواب کے اندر محبوب نے تلاوت کی تھی وہی تلاوت عمر کر رہے تھے۔ میں نے کہا لگتا ہے آج خواب کی تعبیر پوری ہونے والی ہے، لگتا ہے کہ کل جو رات میں نے خواب دیکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے وہی تلاوت کی۔ کہتے میرے دل میں یہ بات بیٹھنے لگی، یار ہو نہ ہو جب میں نے دیکھا تھا حضور نے تلاوت کی، پھر دیہاتی شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ٹوکرا ہے، اس کے اندر کھجوریں ہیں، شاید یہ خواب بھی پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سلام پھیرا، جب حضرت عمر فاروق اعظم نے سلام پھیر لیا، دیکھتا ہوں کہ ایک دیہاتی شخص آتا ہے، ہاتھ کے اندر اس کے ٹوکرا ہے، کھجوریں اس کے اندر ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے قبول کیا، پھر ایک ایک دینا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب ایک ایک دیتے گئے، حضرت علی کہتے ہیں جب عمر نے مجھے ایک دی، کتنی دی؟ ایک دی، میں نے ایک لی، کیونکہ محبوب سے تو ادب و احترام تھا نا، میں دوسری مانگ نہ سکا، علی سے تو یارانہ تھا، محبت تھی۔ میں نے کہا عمر سب کو ایک ایک، یار مجھے دو دے دے۔ سنیے گا عمر کا جملہ، حضرت عمر فرماتے ہیں علی اگر خواب میں میرے محبوب تمہیں دو دیتے تو عمر بھی تمہیں دو ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
یعنی جو خواب علی نے دیکھا وہی عمر نے بھی دیکھا. اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں, علی اگر محبوب تمہیں 2 دیتے تو عمر بھی تمہیں 2 ہی دیتا. محبوب سے 1 لیتے ہو, عمر سے 2 لیتے ہو. یہ وہ علی ہے اور یہ وہ عمر ہے. حضرت عثمان غنی نے کیا کی, دعوت کی. کس کی؟ حضور کی. توجہ ہے سب کی. حضرت عثمان غنی نے جب دعوت کی تو اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد دعوت تھی. میرے محبوب کی عادت مبارک یہ تھی, کوئی دعوت پیش کرتا تو حضور فرماتے اکیلے آنا ہے یا کسی کو ساتھ بھی لے کے آنا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جتنے آئے سارے قبول ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی, صحابہ جمع ہو گئے, حضور ساتھ ساتھ چلتے گئے اور حضرت عثمان غنی محبوب کے پیچھے ایک ایک قدم کو گنا, ایک ایک قدم کو گنا. کس لیے کہ مقدر والا ہوں, محبوب چل کے آ رہے ہیں. خوش نصیب انسان ہونا, محبوب تمام نبیوں کا سردار جو آ رہا ہے, وہ تمام نبیوں کا والی جو آ رہا ہے, میرے گھر میں خوش نصیب ہوں. یعنی حضرت عثمان غنی میری محبوب کی دعوت کر رہے تھے, یعنی جشن ولادت مصطفیٰ منا رہے تھے, حضور کا میلاد منا رہے تھے. حضور آئے, گھر میں تشریف فرما ہے, دعوت کا اہتمام ہوا, صحابہ نے کھایا, حضور نے کھایا. اسی دعوت میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں. حضرت علی نے بھی کھایا, دعوت تھی. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں بڑا خوبصورت کھانا تھا, سب کھانا کھا چکے. کھانا کھانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کمال ہو گیا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور جب دعوت مکمل ہوئی اعلان کر کے کہتے ہیں یارو مقدر والا ہوں, خوش نصیب ہوں, میرے گھر میں تمام نبیوں کا سردار جو چل کے آیا ہے, اس محفل میلاد کی لنگر کی برکت سے آج میں اعلان کرتا ہوں جتنے قدم میرے گھر تک محبوب جو چل کے آئے ہیں, ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرتا ہوں. کتنا؟ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرتا ہوں. کس کی خوشی میں؟ حضور کی میلاد کی خوشی میں, حضور کی میلاد کی خوشی, حضور کی آمد کی خوشی میں. حضرت علی المرتضیٰ نے سنا, خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال اس انداز سے کیا. حضرت علی گھر گئے, گھر پہنچے, حضرت علی المرتضیٰ لیٹے تو پہلے خوشی کے اظہار تھے, تھوڑی دیر بعد غم کے, یعنی چہرے پہ تھوڑا اداسی آئی. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آ گئیں. عرض کرنے لگیں علی پہلے خوش تھے, غمگین ہو گئے, معاملہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ کیا بتاؤں, عثمان نے حضور کی دعوت کی تو کمال کر دیا, ہر طرح کے کھانے پکائے, یہاں تک کمال کر دیا کہ جتنے قدم حضور چل کے آئے ایک ایک قدم کے بدلے عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے حضور میرے گھر میں بھی آئے, سبحان اللہ. لیکن پھر سوچتا ہوں وہ تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کریں, میرے پاس تو سرمایہ ہی کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو گھر بھی اپنا نہیں ہے, میرے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, میں دعوت کروں تو اتنے صحابہ کو حضور لے کے آئے, میں کیسے انتظام کروں گا؟ حضرت فاطمہ مسکرا پڑی, کہتے ہیں علی جاؤ میرے محبوب کو بلا کے, سبحان اللہ, جاؤ اور جا کر میرے بابا کو کہہ دو کل ہمارے گھر دعوت ہوگی. حضرت علی کھڑے ہو گئے, جانتے تھے فاطمہ نہیں بول رہی, فاطمہ کے پیچھے محمد عربی کی زبان بول رہی, وہی انتظام کرے گا. کھڑے ہوئے اور محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گئے, یا رسول اللہ کل ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. حضور نے فرمایا اکیلے آنا ہے, صحابہ کو بھی ساتھ لے کے آنا. حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جتنے صحابہ سارے قبول ہیں. میرے محبوب مسکرا پڑے, پتا تھا نا کہ فاطمہ کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں, وہاں تو روزے چل رہے ہیں. فاطمہ تو ذرا تھک جائے, غلامہ لینے آئے تو حضرت محبوب کیا فرماتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا, غلامی شلامی کوئی نہیں ملنی, یہی پڑھ لو تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. جانتے تھے گھر میں اتنے فاقے چل رہے ہیں, ہاتھ کے اندر خود چکی چلاتی ہیں, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے. اگلا دن آ گیا, میرے محبوب فاطمہ الزہرا کے گھر میں پہنچے, حضرت علی کے گھر میں پہنچے. جب پہنچ گئے نا, قربان جائیے, حضرت علی ادھر محبوب کو لینے آئے تو فاطمہ الزہرا نے مصلی بچھا دیا. سبحان اللہ. کیا کیا؟ مصلی بچھا دیا. 7 ہانڈی ہے, خالی ہانڈی رکھ دی چولہے کے اوپر.
کچھ بھی نہیں ڈالا، 7 مصلا بچھا کے سجدے میں جا کے دعا مانگی، اے اللہ تمام نبیوں کا سردار میرے گھر آ رہا ہے، میرا بابا آ رہا ہے، اے اللہ تو ہی لاج رکھنے والا ہے، تو جانتا ہے میرے گھر میں کیا ہے۔ آج میں پھر بھی نہ مانگتی اگر علی خواہش ظاہر نہ کرتا، علی نے جو خواہش ظاہر کی ہے، میرے اللہ آج میری بھی لاج رکھ لینا، علی کی بھی لاج رکھ لینا۔ اب محبوب آ گئے، صحابہ آ گئے، میرے محبوب کریم گھر میں آئے، اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے۔ میرے محبوب جب آئے تو فاطمہ زہرا مصلے پہ ہے، سجدے میں سر ہے، محبوب فرماتے ہیں فاطمہ سر اٹھاؤ، فاطمہ سر اٹھاؤ۔ جب فاطمہ نے سر اٹھایا، میرے محبوب فرمانے لگے فاطمہ ہانڈی کو کھولو، ڈھکن اٹھاؤ۔ جب ڈھکن اٹھایا تو خوشبو نکلی، محبوب فرماتے ہیں لے آؤ کھانا تیار ہے، صحابہ کو کھلاتے ہیں۔ کھانا تیار ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ڈال کے دوں گا۔ محبوب ہانڈی اٹھاتے ہیں، صحابہ کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علی پریشان ہے، یہ کھانا آ کہاں سے رہا ہے؟ اب کھانا کھلانا جب میرے محبوب نے شروع کیا، صحابہ کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، سب نے سیر ہو کر کھایا، محبوب نے کھایا، فاطمہ زہرا نے کھایا، حضرت علی نے کھایا۔ جب کھانا کھا کے سیر ہو چکے تو حضرت علی المرتضیٰ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ عثمان غنی نے تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، جب محبوب آپ کے گھر میرے گھر میں آئے تھے نا، آپ نے کہا تھا نا پیچھے چلنا قدم گنتے آنا، میں سارے قدم گن کے تو آیا ہوں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ فاطمہ نے پھر مصلا بچھایا، یعنی سجدے میں جانے سے ملتا ہے، جو سجدے میں جا کے مانگا جائے تو خالی نہیں لوٹتا، سجدے میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ ہم سجدوں سے دور چلے گئے، ہم نے سجدوں کو چھوڑا ہے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس سجدے میں جا کر رب سے مانگو، پھر تمہیں رب کیا کیا نہیں دیتا، رب سے جا کر مانگو سجدے میں۔ حضرت فاطمہ زہرا پھر مصلا بچھاتی ہیں، پھر سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہیں میرے مولا آج پھر بھی سوال نہ کرتی اگر علی کی خواہش نہ ہوتی۔ اچھا علی نے خواہش کی ہے، اسی کی خواہش پوری کرنے، پھر تیرے مولا تیرے سے مانگتی ہوں۔ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، حضور فاطمہ کو کہو سر اٹھائے، آج فاطمہ جو مانگے گی اللہ عطا کرے گا، جو مانگے گی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ اٹھو، فاطمہ اٹھی۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ کیا مانگنا ہے مانگو۔ رب تعالیٰ کہتا ہے فاطمہ سے کہو جو آج مانگے گی رب تعالیٰ دے گا۔ فاطمہ فرماتی عرض کرتی ہیں بابا جان آج تک میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، اگر میں مانگتی تو آج کروڑ پتی ہوتی، مانگتی تو احد پہاڑ کی بھی مالک ہوتی، مانگتی تو میں سرمایہ دار بھی ہوتی، میرے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہ ہوتی۔ یہ کوئی غربت ایسی نہیں تھی جو ہماری غربت ہے، یہ تو اختیاری تھی، یہ تو پسند کیا ہے فاطمہ زہرا نے، یہ تو میرے محبوب نے پسند کیا ہے، ورنہ اشارہ کرتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن جاتا۔ تو میرے محبوب حضرت فاطمہ زہرا نے سر اٹھائے، محبوب فرماتے ہیں فاطمہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ سنو یارو فاطمہ نے پھر کیا مانگا، سبحان اللہ، اپنی ذات کے لیے پھر بھی نہیں مانگا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، وہ گھرانہ، اس سے محبت کرو یار، اس سے وفاداری کے ساتھ چلو۔ فاطمہ زہرا نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا میں آج بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتی، آپ میرے گھر تک چل کے آئے، ایک ایک قدم کے بدلے حضرت علی کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرو۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا میرے مولا اور کچھ بھی نہیں مانگتی، جتنے قدم میرے محبوب چل کے آئے ہیں نا میرے گھر تک میں کچھ بھی نہیں مانگتی۔ اے اللہ میرے محبوب کی امت میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، سنیے گا جملہ، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہو، میرے مولا کچھ بھی نہیں مانگتی، جتنے قدم چل کر میرے محبوب میرے گھر تک آئے ہیں، اے اللہ ایک ایک قدم کے بدلے 10-10 ہزار حضور کے غلاموں کو جہنم سے نکال کر جنتی عطا فرما۔ اور اللہ تعالی نے قبول فرمائی دعائی۔ حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ فاطمہ نے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ فاطمہ نے یہ مانگا ہے، ہم کیا وفاداری کر رہے ہیں، ہم اس گھرانے سے کتنا تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک نماز قضا ہوئی ہے، ایک نماز، اور وہ بھی کس وجہ سے آپ جانتے رہتے ہیں، مقام صاحبہ ہے۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ میں بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ مقام صاحبہ ہے،
मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आते हैं, हजरत अली बैठे हैं और कुर्बान जाइए, जब महबूब आए तो हजरत अली मुर्तजा ऐसे बैठे जैसे अत्तहियात में बंदा बैठता है। महबूब आए तो आकर अपना सर हजरत अली की गोदी में रख दिया। सुभान अल्लाह, यार कितना खुश नसीब साहबी है, सुभान अल्लाह, कितना खुश नसीब साहबी है जिसकी गोदी में महबूब का सर हो। और फिर जब महबूब करीम आके सो जाते हैं, सर रख देते हैं, नमाज असर पढ़ी कोई नहीं थी। और ये भी मत समझिएगा कि महबूब जानते नहीं थे, ये भी गलत फहमी दूर कर लीजिएगा कि महबूब को पता नहीं था। मेरे महबूब को पता था कि अली ने नमाज नहीं पढ़ी है, महबूब जानते थे कि अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। इसके बावजूद मेरे महबूब आकर सर रखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और तब तक नहीं खोलते जब तक सूरज गुरूब नहीं होता। अब हजरत अली के अकीदे को चेक किया जा रहा है, हजरत अली के अकीदे को चेक कर किया जा रहा है कि हजरत अली मुर्तजा अब एक तरफ अल्लाह की नमाज है, फर्ज है, और दूसरी तरफ क्या है, महबूब का रुख अनवर सामने है। क्योंकि हजरत अली तो वो है ना जिन्हें कुरान पढ़ पढ़ के पढ़ा नहीं है, घोल घोल के पिया हुआ। जानते थे कि अल्लाह फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने अल्लाह की इताअत की गोया उसने रसूल की इताअत की। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये सारी आयतें पढ़ चुके थे, जानते थे नमाज कज़ा हो गई तो ये भी अदा हो जाएगी, अगर ये दीदार कज़ा हो गया तो फिर नसीब करो। सुभान अल्लाह। और या जिसकी गोदी के अंदर तमाम नबियों का सरदार हो और जिसकी आंखों के सामने चेहरा बद्दुहा सामने हो, वल्लैल की जुल्फ जगमग जगमग कर रही हो और सीना अलम नशरा वाला हो, और जिसके ऊपर चादर या अय्युहल मुज़म्मिल वाली डाल रखी हो, और ये वो चादर थी जब मेरे महबूब उठाते हैं अल्लाह फरमाता या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बक फकब्बिर, और जब मेरे महबूब की जुल्फ को देखते हैं तो ये पढ़ते होंगे ये तो कुरान था, कुरान नहीं बल्कि साहिब कुरान मौजूद था। लोग कुरान को देख देख के जियारत कर कर के पढ़ते हैं, अली वो है जिसने साहिब कुरान को देख देख कर कुरान पढ़ा है। कभी पढ़ते होंगे वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। हस्ती सामने है, वो खूबसूरत हस्ती सामने है। अब नमाज आप जानते हैं कज़ा हो गई, नमाज असर पढ़ी कोई नहीं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद करके आराम फरमा रहे हैं, गोया हजरत अली के दिल को टटोल रहे हैं। देखते हैं अली नमाज छोड़ता है या दीदार छोड़ता है। सुभान अल्लाह। फिर जब सूरज गुरूब हुआ ना, सूरज गुरूब हो गया, गुरूब होने के बाद अली और मुर्तजा रो पड़े। क्या किया? किस वजह से जी? ये सवाल मैं आपसे कर लूं, मेरी नमाज कज़ा हो मैं कभी रोया? मेरी एक ही बात नहीं करता, नमाजें छूट जाए मुझे कभी रोना आया? मेरे घर का नुकसान हो जाए तो मुझे रोना आ जाए, मेरी चोरी हो जाए तो मुझे रोना आ जाए, मेरे घर का कोई फर्द चला जाए तो मुझे रोना आ जाए, मुझे गम आ जाए, लेकिन अफसोस की बात है मेरी नमाज कज़ा हो जाती है। मेरी फजर की भी कज़ा होती है तो बिस्तर के अंदर लेटे लेटे हो जाती है, ज़ोहर कारोबार में, असर खेल कूद में, मगरिब जो है फिल्म ड्रामे के अंदर, इशा फिर बिस्तर के अंदर। ये हमारी जिंदगी का मामूल है। और नारा लगाए नारा हैदरी। अली कौन है पहचाने कभी? एक नमाज कज़ा हुई है, रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, और जब रोए आंखों में आंसू आए और रुखसार से ढल के और मेरे महबूब के रुखसार पे पड़े, और जब रुखसार पे पड़े मैं कहता हूँ यहाँ पर थे तो सिर्फ आंसू ही थे, जब महबूब के रुखसार पे आए तो मेराज हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने आंख खोली, अली रोते क्यों हो? जानते थे, अली से पूछ रहे अली रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? हजरत अली मुर्तजा हाथ जोड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़ी कोई नहीं थी, क्योंकि दर्द था ना नमाज का कि नमाज छूट गई है, रो पड़े। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रोना बंद कर दो,
इतनी बात हुई थी, जिब्रील अमीन तशरीफ लेके आ गए। जिब्रील आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, नमाज असर अली ने कज़ा की है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को भेजकर गोया ये ऐलान किया, अली से पूछो नमाज पढ़नी है। रोना बंद करो, रोना बंद करो, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। यार मेरी खातिर कभी सूरज रुका है? नहीं। मेरी खातिर मैंने नमाज छोड़ी है, क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैं रोया ही नहीं। अली का दर्द था, रोया है। और हजरत अली मुर्तजा जब रोए, हजरत जिब्रील भी आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अली से पूछो नमाज पढ़नी है। अली अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जैसे आपका हुक्म हो, नमाज कज़ा हुई है, नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जिब्रील, ये जो सूरज है ना, ये चांद सूरज सितारे जो कुछ भी है, महबूब तेरी ही खातिर तो बनाया है, सुभान अल्लाह, तेरे ही तो मोहताज हैं। ये तेरे चेहरे का बोसा लेके तो सुबह निकलते हैं, ये तो तेरे मोहताज हैं। महबूब तुझे ना बनाता तो कायनात भी ना बनाता। ये वो हुस्न वाला चेहरा था। अल्लामा ऐनी ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर के 100 हिस्से बनाए, 100 हिस्सों में से फिर उनमें से एक हिस्सा बनाया, उसमें से आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को अल्लाह ने अता किया। 100 में से एक हिस्सा, उस एक हिस्से में से आधा हिस्सा किसको मिला? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और उनमें से जो आधा बचा अल्लाह ने सारी कायनात में बांट दिया। ये जो तेरा और मेरा और आपका हुस्न है, ये आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा किसको मिला? हजरत यूसुफ को। 99 हिस्से अल्लामा ऐनी फरमाते हैं अल्लाह ने महबूब को अता फरमाया। फिर ये सूरज नूर के सामने क्या था? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब, ये सूरज तेरा मोहताज है, तेरी खातिर बनाया है ना। फिर कर दे इशारा, सुभान अल्लाह। फिर महबूब ने इशारा जो किया, हाथ जो गया, और फिर जब हाथ पलटा तो सूरज भी पलटा, सूरज भी वापस आया। क्योंकि ये सूरज भी तो महबूब का मोहताज है। अगर बचपन में महबूब पंगुड़े में हो, उंगली का इशारा करे तो वो चांद भी खिलौना बन जाए। और महबूब की उंगली इधर जाए तो इधर झुक जाए, इधर जाए तो इधर झुक जाए, और दरमियान में आ जाए तो 2 टुकड़े हो जाए। और फिर कभी कभी तो झुक के कदमों के बोसे भी ले। मैं कहा करता हूँ कदमों में जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को रहने दो। चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या। सुभान अल्लाह। चांद पर पहुंचना हकीकत सही। लोग चांद पे पहुंच गए ना, साइंसदान चांद पे सैर भी कर रहे हैं। चांद पर पहुंचना हकीकत सही, पर चांद कदमों में लाना बड़ी बात है। ये करके दिखाओ ना। और महबूब फिर हाथ जो पलटा, सूरज भी पलटा। फिर हजरत अली मुर्तजा ने क्या ख्याल है, 5 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाए या 15 मिनट लगाए? अल्लाह ने किसकी खातिर कायनात को रोका है? निजाम रुक गया, वक्त रुक गया तो निजाम रुक गया। हजरत अली ने लगाए 5 मिनट, लगाए 10 मिनट, लगाए 15 मिनट, जितने मिनट भी लगाए तो सूरज रुका रहा कि नहीं? हम तो यार एक दिन नमाज का ऐलान करें और भूले से रह जाए इमाम साहब कि कल नमाज असर इतनी बजे होगी, तो अगले दिन अगर खुद ब खुद हम खड़े हो जाए और दूसरे दिन तो नमाजी गले को लग जाएंगे। यार तो आपको ख्याल ही नहीं, हमें पहले तो बताते। यहाँ तो यार एक दिन का नहीं, सूरज को रोकने का मामला था। जब तक अली ने नमाज पूरी नहीं की, सूरज रुका हुआ है। जब तक अली ने सजदे में सर रखा, सूरज रुका हुआ है। हजरत अली ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद फिर सूरज आके गुरूब होता है। यारो नमाजी बने। हजरत अली का अकीदा यही है जो आपको बता रहा हूँ। हजरत अली नमाज ना पढ़ने की वजह से रो देते थे। और आखिरी बात अर्ज करके इंशाल्लाह दुरूद सलाम पढ़ते हैं। हजरत अली मुर्तजा शेर, क्योंकि सखावत की बात ना हो, शुजात की बात ना हो, तो फिर हैदर करार कौन कहे। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा में आखिरी हजरत फातिमा की ख्वाहिश थी। एक दिन हजरत अली मुर्तजा कहने लगे, फातिमा आज तक कुछ भी नहीं मांगा, मेरा दिल चाहता है कुछ मांगो। सुभान अल्लाह, कुछ मांगो। तो फातिमा तो ज़हरा ने क्या मांगा? अली अगर पूछ ही लिया तो मेरा दिल चाहता है मैं अनार खाऊं। क्या खाऊं? अनार। 3 दिनार जेब में, और कहा कि मैं निकल पड़ा। हजरत अली फरमाते हैं बाजार से लिया, रास्ते में एक फकीर मिल गया, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे भूख लगी है। हजरत अली मुर्तजा के हाथ में एक ही अनार है। और मांगा किसने था? फातिमा ने। और फातिमा तो ज़हरा ने पहली मर्तबा ख्वाहिश का इजहार किया। और कहते हैं मेरी मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, और इधर से फकीर था, भूखा था, रहा न गया, मैंने दे दिया। सुभान अल्लाह, मैंने दे दिया। फकीर को जब दे दिया तो घर में आया,
दहलीज पे कदम रखा तो मेरे कदम बोझल हो गए। फातिमा तो ज़रा देख के मुस्कुरा पड़ी, अली मुझे पता है अनार किसी ने मांग लिया होगा, किसी रास्ते में किसी ने मांग लिया होगा, आपने उससे दे दिया होगा, मेरे से बेवफाई नहीं कर सकते। तो हजरत अली मुर्तज़ा कहते हैं बातें हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। हजरत अय्यूब अंसारी खड़े हैं दरवाजे पे, कुंडी खटकाई, हजरत अली कहते हैं मैं बाहर आया, साहबी रसूल बाहर खड़ा है, एक अनार नहीं 9 अनार है। कितने हैं जी? 9 अनार हाथ में हैं। और हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं जब मैंने कहा कि ये किसके लिए हैं, कहा महबूब ने भेजा है फातिमा तो ज़हरा को देने हैं। सुभान अल्लाह। इसको देने हैं, मेरी लख्ते जिगर नूरे नज़र को देने हैं। कितने देने हैं? और हजरत फातिमा ने इधर ख्वाहिश का इजहार किया, महबूब को किसने जाके बताया था? सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने इधर ख्वाहिश का इजहार किया और महबूब ने उधर से भेजा। यानी महबूब दिलों में भी बसते हैं, सुभान अल्लाह। दिलों के राजों को भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। अब 9 अनार हैं, हजरत अली मुर्तज़ा गए, फातिमा तो ज़हरा, महबूब ने भेजे 9 अनार, अय्यूब अंसारी लेके खड़ा है। हजरत फातिमा फरमाते हैं वो भूल के आया है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, किसी और के होंगे। अरे हुजूर के कह रहे हैं कि महबूब इस्लाम ने भेजा है, आपके लिए भेजे, नहीं हमारे लिए नहीं है। हजरत अली फिर गए, हजरत अली से अय्यूब अंसारी कहने लगे क्या वजह है, फातिमा से पूछो तो सही, 9 अनार महबूब ने दिए, घर देखा हुआ है, दरवाजा यही है, अंदर फातिमा है, आप अली हो, 9 अनार लेके हो, आपके लिए क्यों नहीं है? फातिमा तो ज़हरा का जुमला सुनिएगा। फातिमा तो ज़हरा कहने लगी अली आपको पता नहीं है, जब अल्लाह की राह में बंदा 1 देता है, अल्लाह 9 नहीं देता, 10 देता है। सुभान अल्लाह। कितने देता है? 10 देता 10 देता है, 9 नहीं देता। तो बाहर हजरत अली गए, अय्यूब अंसारी इंतजार कर रहे हैं जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो। हजरत अली बाहर गए, सामने अय्यूब अंसारी है, 9 अनार हाथ में है। कहने लगे वजह क्या है? तो कहा फातिमा तो ज़हरा कहती है मैंने अल्लाह की राह में 1 दिया, अल्लाह 10 ही देगा, 9 नहीं देता। कहा फिर मेरे पास भी 10 ही है, मेरे पास भी 10 है, महबूब ने 10 ही दिए थे। मैं भी देख रहा था कि अली अल मुर्तज़ा का अकीदा कितना पुख्ता है, अल्लाह की जात पे यकीन कितना है। हम तो अल्लाह की राह में देते हैं तो पुराना नोट निकालते हैं, पहले निकाल लेंगे उसमें जो पुसीदा होगा बिल्कुल फटा हुआ, और बाद औक़ात लोग मस्जिद के चंदे के अंदर डब्बे के अंदर नकली नोट भी डाल देते हैं। हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, नकली नोट हमने खुद निकाले हैं भाई। और फिर पुराने से पुराना वो मस्जिद में अपने बच्चे के लिए नया कड़कना नोट, तो बिल्कुल नया हो वो बच्चे के लिए, और जो अल्लाह की राह में देना वो कौन सा हो जी? वो सीधा जो चले तो बेचारा 2 मरतबा जाए तो शहीद हो जाए, यानी इस कंडीशन में होता है। तो खुदारा अल्लाह की राह में जब भी दें तो अच्छा माल दें, अल्लाह की राह में जितना दें तो अच्छा दें। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम का ना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।